حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ سے متعلق سوال ہے حضور کہ ان کی جو سیاسی دوربینی اس کے لیے حضور مشہور ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیں ہمیں۔ حضور کی سیاسی دوربینی تو بہت ہی مشہور ہے، اور کشمیر میں آپ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر ہم نے دخل نہ دیا تو مہاراجہ مسلمانوں کو کچل دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب بر وقت احمدی مولوین وہاں پہنچے اور انہوں نے پرچار شروع کیا تو کشمیری جو پہلے ڈرے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بڑی مضبوط لہر دوڑ پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر مہاراجہ کشمیر کو وہ اصلاحیں قبول کرنی پڑیں جن کا مطالبہ کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو ان کے حقوق مل گئے۔ یہ ایک واقعہ کشمیر کا ہے۔ دوسرا ہے وہ شودر کی جو تحریک چل رہی تھی، خطرہ تھا کہ ہندو جو مہاراجے ہیں اور مضبوط لوگ ہیں وہ ان مسلمانوں کو جو کسی زمانے میں ہندو ہوتے تھے ان کو دوبارہ ہندو بنا لیں گے، اور اس ضمن میں بڑا زور پڑا ہوا تھا، بڑی کثرت کے ساتھ ہندو دبا دبا کے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنا رہے تھے۔ اس وقت حضرت مسلم موعود کو یہ خیال آیا، آپ نے اپنی طرف سے احمدیوں کی فوج بھیجی۔ ان کو نصیحت یہ تھی کہ آپ نے ان کا کھانا نہیں کھانا، اپنا کھانا ساتھ باندھ دو جو باندھنا ہے، خود پکا لیا کرو وقت کے اوپر، لیکن ان کا نہیں کھانا، ان پہ بوجھ نہ پڑے، اور جا کے دوبارہ سمجھاؤ ان کو کہ اسلام کیوں افضل ہے ہندو مذہب سے۔ چنانچہ اس تحریک میں بڑی قربانیاں دی ہیں احمدیوں نے، ماریں بھی کھائیں اور بھوک برداشت کی، اور بالآخر اس تحریک کو الٹا دیا، اور وہ کثرت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ سابق مسلمان دوبارہ مسلمان ہو گئے بلکہ ہندوؤں میں سے بھی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ جب یہ تحریک کامیاب ہوئی تو بہت شور پڑا، اور ہندوؤں نے وائسرائے سے درخواست کی کہ کانفرنس بلائیں اور اس کا حل کریں، تلاش کریں۔ اس کانفرنس میں اثر پڑا ہوا مولویوں وغیرہ کا، اور انہوں نے کہا کہ احمدی اگر شامل ہوئے تو ہم نہیں آئیں گے۔ چنانچہ صرف غیر احمدیوں کو بلایا گیا۔ جب گفتگو ہوئی آپس میں تو انہوں نے ہندوؤں نے کہا کہ تم کون ہو گفتگو کرنے والے، جن سے ہمیں خطرہ ہے وہ تو کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں باہر، جب تک وہ احمدی یہاں نہیں پہنچیں گے ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو تار دی گئی کہ جلدی بھیجیں اپنے نمائندے۔ احمدی نمائندے آئے تو پھر ان سے گفتگو شنید شروع ہوئی۔ اسی طرح آپ کا جو موقف تھا اسرائیل کے متعلق، اسرائیل بننے سے پہلے وہ لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے تقسیم کروایا گیا تھا۔ اس میں حضرت مسلم موعود نے آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان کر دیا تھا کہ دیکھو تم لوگ باز آ جاؤ، تم ان لالچ میں آ کے زیادہ پیسوں پر اپنی زمین بیچ رہے ہو ان کے پاس۔ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زمین بھی نہیں، اگر تم نے باز نہ آئے تو یہی زمین یہ تمہیں اس سے 20 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے پھر، اور اپنا دامن پھیلا لیں گے چاروں طرف، اور بغیر زمین کے جو ہیں یہ قبضہ کر لیں گے پورا۔ ویسا ہی ہوا، اس وقت انہوں نے بات مانی نہیں، اور پھر کئی عربوں نے بھی خطوط لکھے کہ اگر ہم مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بات مان لیتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس میں آپ کی سیاسی پیش بینی کے قصے ہیں بہت۔ حضرت خلافت موومنٹ کے وقت جو ہندوؤں نے مسلمانوں کو پاگل بنایا تھا اور کہا تھا یہ انگریزوں کا وطن چھوڑ کے
افغانستان چلے جاؤ، اپنی جائیدادیں بیچ کے کثرت سے مسلمان بیچارے افغانستان گئے اور وہاں جا کے ان کو مار پڑی اور بھوکے پیاسے پھر واپس لوٹنا پڑا اور سب کچھ برباد کر دیا. اور وہ جائیدادیں جو تھیں وہ اونے پونے ہندوؤں نے خرید لی تھیں. تو اس وقت حضرت مسلم موعود نے ان کو وارن کیا تھا، دیکھو یہ حرکت نہ کرو، تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، پچھتاؤ گے پھر. ویسا ہی ہوا. تو ایک واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ نہیں، کثرت سے ایسے واقعات ہیں جو امت مسلمہ کو وقت کے اوپر صحیح مشورہ دیا گیا، اگر اس پر عمل کرتے تو ان کی حالت بدل جاتی. یہ ایک شخص تھا جو سخت قسم کا نقاد تھا، تنقید کرتا تھا ہمیشہ، خصوصاً دعوت وغیرہ سے متعلق مختلف جگہوں پہ جاتا تھا. دعوت پہ کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالتا تھا کہ اس میں مرچ زیادہ ہے یا نمک زیادہ ہے یا تیل بہت زیادہ انہوں نے ڈال دیا اس میں. تو اس کے دوست جو تھے سارے بہت تنگ تھے کہ اس کو کوئی سبق دینا پڑے گا لگتا ہے. تو انہوں نے ایسا پروگرام بنایا کہ ایک ایسی دعوت کا انتظام کیا جس میں بہت مشہور اور ماہر ایک باورچی کو انہوں نے دعوت بلایا کہ آپ صحیح کھانا پکاؤ اور ہم اس کو تاکہ کچھ سکھائیں. تو ادھر پکایا اور انہوں نے سب نے کھانا کھایا، کافی مزیدار کھانا تھا. تو دوستوں نے سوچا کہ آج اس کو ضرور کچھ ایسا ہاتھ نہیں آئے گی چیز جس بنیاد پہ وہ تنقید کر سکے. تو کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی بتاؤ آج کچھ کوئی بند ہو، منہ تمہارا بند ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ دیکھو اتنا مزیدار کھانا بھی اچھا نہیں ہے، کھانا کا اتنا مزیدار ہونا بھی اچھا نہیں ہے.